بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 28 اکتوبر 1904 بعد نماز جمعہ۔ فرمایا میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے چند نصیحت آمیز کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی۔ جس طرح کوئی باغبان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کا بیج بوتا ہے، پھر اگر کوئی شخص بیج بو کر یا درخت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ پاشی اور حفاظت نہ کرے، وہ تخم بھی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، پس اگر انسان نیک عمل کر کے اس کے محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تمام مخلوقات مثلا مسلمان ہی صحیح اپنے مذاہب کے فرائض میں پابند ہیں، مگر اس میں کوئی ترقی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک عمل کے بڑھانے کا خیال ان کو نہیں ہوتا اور رفتہ رفتہ وہ عمل رسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو کلمہ پڑھنے لگے، ہندوؤں کے گھر میں ہوتے تو رام رام کہتے۔ یاد رکھو، بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ساتھ اس کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا لے تو ترقی ہوتی ہے، مگر یہ مقدم رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں بلکہ امداد الہی کی سخت ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70، کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کا رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دانہ تخم ریزی کا بدوں کوشش اور آبپاشی کے بے برکت رہتا بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر، تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا اور بغیر امداد الہی کی تبدیلی ناممکن ہے۔ چور، بدمعاش، زانی وغیرہ جرائم پیشہ لوگ ہر وقت ایسے نہیں رہتے بلکہ بعض وقت ان کو ضرور پیشمانی ہوتی ہے۔ یہی حال ہر بدکار کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے، پس اس خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے 5 وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو حکم دیا۔ اس میں ایاک نعبد اور پھر ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی ہر نیک کام میں قوا، تدابیر اور جد و جہد سے کام لیں۔ یہ اشارہ ہے نعبدوں کی طرف، کیونکہ جو شخص نیری دعا کرتا اور جد و جہد نہیں کرتا وہ بہریاب نہیں ہوتا۔ جیسے کسان بیج بو کر اگر جد و جہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ سنت اللہ ہے، اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔ مثلا 2 کسان ہیں، ایک تو سخت محنت اور کل بارانی کرتا ہے، یہ تو ضرور کامیاب ہوگا۔ دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے، اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی، جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادا نہ کر سکے اور وہ ہمیشہ مفلس رہے گا۔ اسی طرح دینی کام بھی ہیں، انہیں میں منافق، انہیں میں نکمے، انہی میں صالح، انہی میں ابدال، قطب، غوث بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک درجہ پاتے ہیں۔ اور بعض 40 برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوز روز اول ہی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ 30 روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور مدت کے نماز خواہ ہیں مگر ہمیں امداد الہی نہیں ملتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں، ترقی کا کبھی خیال نہیں، گناہوں کی جستجو ہی نہیں، سچی توبہ کی طلب ہی نہیں، پس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں۔ ایسے انسان بہائم سے کم نہیں۔ ایسے نمازیں خدا کی طرف سے ویل لاتی ہیں،
نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے، جیسے طبیب کے زیر علاج ایک بیمار ہے، ایک نسخہ وہ 10 روز استعمال کرتا ہے، پھر اس سے اس کو روز بروز نقصان ہو رہا ہے، جب اتنے دنوں کے بعد فائدہ نہ ہو تو بیمار کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ نسخہ ضرور میرے مزاج کے موافق نہیں اور یہ بدلنا چاہیے، پس رسم اور رسم عبادت ٹھیک نہیں۔ نمازوں میں دعائیں اور درود ہیں، یہ عربی زبان میں ہیں، مگر تم پر حرام نہیں کہ نمازوں میں اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگا کرو، ورنہ ترقی نہ ہوگی۔ خدا کا حکم ہے کہ نماز وہ ہے جس میں تضرع اور حضور قلب ہو، ایسے ہی لوگوں کے گناہ دور ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت 115، یعنی نیکیاں بدیوں کو دور کرتی ہیں۔ یہاں حسنات کے معنی نماز کے ہیں، اور حضور اور تضرع اپنی زبان میں مانگنے سے حاصل ہوتا ہے، پس کبھی کبھی ضرور اپنی زبان میں دعا کیا کرو، اور بہترین دعا فاتحہ ہے، کیونکہ وہ جامع دعا ہے۔ جب ذمہ دار کو ذمہ داری کا ڈھب آ جاوے تو وہ ذمہ داری کے صراط مستقیم پر پہنچ جاوے گا اور کامیاب ہو جاوے گا۔ اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراط مستقیم تلاش کرو اور دعا کرو کہ یا الہی میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں، میری رہنمائی کر۔ ادنا اور اعلیٰ سب آجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل موتی وہی ہے، بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی بخیل کے دروازے پر سوالی ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آ جاوے گی، پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا جو بے مثل کریم ہے کیوں نہ پائے، پس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پا لیتا ہے۔ نماز کا دوسرا نام دعا بھی ہے، جیسے فرمایا ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61، پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان، البقرہ آیت 87، جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے پس میں بہت ہی قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ بعض لوگ اس کی ذات پر شک کرتے ہیں، پس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو، میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا اور تمہیں یاد کروں گا۔ اگر کہو کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا تو دیکھو کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے، وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دے گا، مگر جب وہ دور سے جواب دے گا تو تم باعث بہرا پن کے اس کو سن نہیں سکو گے، پر جوں تمہارے درمیانی پردے اور حجاب اور دوری دور ہوتے جائے گی تو تم ضرور آواز کو سنو گے۔ جب سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اس کی ہستی ہے بھی، پس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن لیں، یا دیدار یا گفتار، پس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کا، ہاں جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے، جب درمیانی پردہ اٹھ جاوے گا تو اس کی آواز سنائی دے گی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 1300 برس سے خدا کا مکالمہ مخاطبہ بند ہو گیا ہے، اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اندھا سب کوئی اندھا سمجھتا ہے کیونکہ اس کی اپنی آنکھوں میں جو نور موجود نہیں۔ اگر اسلام میں یہ شرف بذریعہ دعاؤں اور اخلاص کے نہ ہوتا تو پھر اسلام کچھ چیز بھی نہ ہوتا، اور یہ بھی اور مذاہب کی طرح مردہ مذہب ہو جاتا۔ پس تم ان مردوں کی طرف خیال مت کرو جو خود بھی مردہ اور اسلام کو بھی مردہ بتاتے ہیں۔ یہ تو در حقیقت ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان ترقی کرتا ہوا فرشتوں سے مساوہ جا کر کرتا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو صراط الذین انعمت علیہم کیوں سکھایا؟ اس میں صرف جسمانی اموال کی طلب نہیں کی گئی بلکہ روحانی انعام کی درخواست ہے۔ پس اگر تم نے ہمیشہ اندھا ہی رہنا ہے تو پھر تم مانگتے کیا ہو؟ یہ دعا فاتحہ ایسی عجیب ایسی جامع دعا ہے کہ پہلے کبھی کسی نبی نے سکھلائی ہی نہیں، پس اگر یہ نرے الفاظ ہی الفاظ ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ نے منظور نہیں کرنا تو ایسے الفاظ خدا نے ہمیں کیوں سکھلائے؟ اگر تمہیں وہ مقام ملنا ہی نہیں تو ہم 5 وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ خدا کی ذات میں بخل نہیں،
ورنہ انبیاء اس لیے اور نہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جاوے، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے ذل کے نیچے آ جائیں گے۔ جیسے فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32، یعنی میری پیروی میں تم خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب ہونے کی بدولت یہ سب اکرام ہوئے، مگر جب کوئی اور شخص محبوب بنے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اسلام ایسا مذہب ہے تو سخت بیزاری ہے ایسے اسلام سے، مگر ہرگز اسلام ایسا مذہب نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معاہدہ لائے ہیں کہ جو چاہے اس کو حاصل کرے۔ وہ نہ تو دنیا کی دولت لائے اور نہ مہاجن بن کر آئے تھے، وہ تو خدا کی دولت لائے تھے اور خود اس کے قاسم تھے۔ پس اگر وہ مال دنیا نہیں تھا تو کیا وہ گھڑی واپس لے گئے؟ پر سچ ہے جس اندھے کے پاس روشنی موجود نہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں روشنی رکھتا ہوں اور تقسیم کر سکتا ہوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، بنی اسرائیل آیت 73۔ انبیاء تو اعلیٰ وجہ البصیرت ہوتے ہیں، پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بصیرت کسی کو نہیں ملے گی تو گویا یہ خود اس دنیا سے اندھے ہی جائیں گے۔ اگر ان کا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہوتا تو یہ یقین رکھتے کہ وہ آسمانی مال تقسیم کرنے آئے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ امت تمام امتوں سے فوقیت حاصل کرے گی، حالانکہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی ہوتی تھی۔ اب بتاؤ کہ ان کے مردوں کو بھی کبھی ایسی وحی ہوئی ہے؟ لاہور میں ایک مولوی سے میری بحث ہوئی محدث کے لفظ پر کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ محدث وہ ہے جو خدا سے مکالمہ کر سکے، اور یہ بات حضرت عمر کے متعلق تھی۔ تو اس مولوی نے جواب دیا کہ چونکہ اسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکالمہ الہی نصیب نہیں، اس لیے حضرت عمر کو یہ عہدہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ گویا اس امت میں تو دجال ہی آتے رہیں گے۔ مسیح کے متعلق جس زمانے کی اطلاع حدیث وغیرہ میں دی گئی ہے وہ یہی زمانہ ہے۔ سورہ نور اور بخاری میں منکم کا لفظ صاف ہے، آثار تمام نمودار ہو گئے ہیں۔ کسوف و خسوف رمضان میں ہو گیا، طاعون آ گئی، یہ کیسے کھلے نشان تھے؟ لیکن لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، نہ تو یہ ہارتے ہیں اور نہ خدا ہارنے والا ہے۔ آخر تم جانتے ہو کہ نتیجہ کیا ہوگا، یہی کہ وہ پاک خدا جیتے گا۔ باوجود اس قدر کھلے نشانات کے جواب یہ دیتے ہیں کہ 30 دجالوں میں سے یہ بھی ایک دجال ہے۔ وہ کمبختو، تمہارے حصے میں دجال ہی دجال رہ گئے ہیں۔ بیرونی اور اندرونی بلائیں تم پر آئیں، درونی اور بیرونی بلائیں تم پر آئیں، اور خدا کی طرف سے بھی آیا تو دجال ہی آیا۔ اول تو تم خود بخود مرتے جاتے تھے، اب ایسی حالت میں خدا نے تم سے یہ سلوک کیا کہ مرتے کو مارنے کی تجویز ٹھہرائی۔ کیا خدا کو تم سے کوئی ایسی سخت دعوت تھی کہ سختی پر سختی کر رہا ہے؟ یہ انسانی غلطیاں ہیں، تم لوگ ان سے ہوشیار رہو۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے۔ جب کسی کپڑے پر ہفتہ گزر جاتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو صاف کرایا جاوے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا پر 100 کی جگہ 120 برس گزر گئے، پر خدا نے تجدید دین کی کوئی تجدید نہ کی، اور بجائے تجدید کے دجال بھیج کر اس کی تخریب کی۔ اس وقت 30 لاکھ مسلمان عیسائی ہو چکا ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ اگر اس میں سے ایک شخص بھی عیسائی ہوتا تھا تو حشر بپا ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف ایک اور خبیث قوم نے سر اٹھایا ہے، وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر آریہ بنا رہی ہے، مگر ان ہمارے مسلمانوں کو یہی خیال آتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر دجال ہی پیدا ہوا ہے، اور خدا نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ دجال کو صدی کے سر پر بھیجا تاکہ ان کی رہی سہی امید بھی باقی نہ رہے۔ معلوم ہوا کہ تمہارے اندر بڑے خبث اور گناہ پوشیدہ ہیں جس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، الحجر آیت 10۔ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یعنی جب اس کے معنی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لیے ہمارے مامور آیا کریں گے۔ پس تم اپنے اوپر خیال مت کرو، بلکہ صدی کے ابتدا اور بیرونی عملوں اور اندرونی اعمال کو دیکھ کر تم خود غور و فکر کرو کہ آیا دجال کی ضرورت ہے یا مہدی اور مسیح کی۔ تعصب بڑی بری بلا ہوتی ہے۔
تعصب والوں نے تو کسی رسول کو بھی نہیں مانا، ان کو دکاندار قرار دیا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور رہے گی۔ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ رحمان بے مانگے دینے والا اور رحیم محنت کو نہ ضائع کرنے والا۔ پس اس وقت رحمانیت اور رحیمیت کہاں گئی؟ سوچو تو صحیح کہ یہ اس کے مناسب حال ہے یہ کیا؟ اصل میں جب انسان تعصب پر آتا ہے تو آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے، اور جب اس میں ترقی کرتا ہے تو وہ نور چھین لیا جاتا ہے۔ بس ہدایت پانے کا طریق اشتہار بازی نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ تم ایک دفعہ بھی میرے پاس آئے ہو اور اپنے اعتراضات کا جواب پوچھا ہے، یہ کم سے کم میری تصانیف کو ہی دیکھا ہے، تو جواب دیں گے کہ میاں ہم کو ان باتوں کی فرصت نہیں، پھر تم نے جٹ دجال کا فتویٰ کیوں لگا دیا؟ پھر ہم نے دین میں کون سی تعریف کی ہے؟ تم منہ سے نماز اور روزے کا نام لیتے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ ان کے روحانیت لو۔ صرف میں ہی نہیں کہتا بلکہ وہ خدا کہتا ہے جس نے مجھے مامور کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ تمہارے پوسٹ میں کیفیت داخل ہو جائے۔